بلوچستان ایک خطہ جو اپنی قدرتی خوبصورتی، ثقافتی تنوع اور معدنی وسائل کی وجہ سے پاکستان کا تاج ہے، لیکن اس خطے نے برسوں سے امن و امان کے چیلنجز، دہشت گردی اور ترقیاتی پسماندگی کا سامنا کیا۔ آج ہم ایک ایسی کہانی سنائیں گے جو امید کی کرن بن کر ابھری ہے۔ یہ کہانی ہے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی اور پاک فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے عزم، قیادت اور بلوچستان کی ترقی کے لیے ان کے مشترکہ ویژن کی۔ گردی کی جنگ کو جوڑا جاتا ہے انڈر ڈیولپمنٹ سے، ان پیرلل ڈیولپمنٹ سے، رائٹ سے۔ بڑا کلیئر کٹ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس لڑائی کا نہ بلوچیت سے کوئی تعلق ہے، نہ رائٹ سے کوئی تعلق ہے۔ پیورلی یہ ایول فورسز ہیں، ٹیررسٹ ہیں، جو خدا نہ خواستہ پاکستان کو نہ صرف ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں جبکہ پاکستان کو وائلنس کے ذریعے توڑنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان نے برسوں سے دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور ترقیاتی مسائل کا سامنا کیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ دوست اور دشمن کی شناخت مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بلوچستان کی بدامنی میں بیرونی قوتیں ملوث ہیں، جن کا مقصد صوبے کو غیر مستحکم کرنا ہے۔ جو دہشت گرد ہے، نہ اس کی کوئی قوم ہے، نہ اس کا کوئی مذہب ہے، نہ اس کا کوئی قبیلہ ہے، لہٰذا یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو صرف دہشت گرد ہی پکارا جائے اور کبھی اس کو بلوچ کے نام پہ بلوچ کہہ کے نہ پکارا جائے۔ سرفراز بگٹی، جو خود بگٹی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، نے ہمیشہ بلوچستان کے مسائل کو قریب سے دیکھا۔ انہوں نے صوبے کی ترقی کے لیے ایک جامع حکمت عملی اپنائی جس میں امن و امان کی بحالی اولین ترجیح تھی۔ وائلنس بندوق کے زور پر اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتی ہے تو کیا آپ وائلنس کی اجازت دے دیں؟ کیا اس کی اجازت دے دیں کہ معصوم لوگوں کو بسوں سے اتار کے مارنا شروع کر دیں؟ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف ایک نئی جہت اختیار کی۔ آپریشن بنیانو مرصوص کی کامیابی نے نہ صرف دشمن کے عزائم کو ناکام کیا بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو تسلیم کروایا۔ They must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کی اور انہیں ایک متاثر کن شخصیت قرار دیا۔ The general was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. ان کی کوششوں سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی ممکن ہوئی، جس سے بلوچستان سمیت پورے خطے میں امن کے امکانات روشن ہوئے۔ سرفراز بگٹی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بلوچستان کی ترقی کے لیے ایک مشترکہ ویژن اپنایا، جہاں سرفراز بگٹی نے صوبائی سطح پر صحت، تعلیم اور بنیادی ڈھانچے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ حکومت بلوچستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پیپلز ایئر ایمبولینس جو ہے وہ اس کی سروس شروع کریں گے بلوچستان کے ان مریضوں کے لیے جو دور دراز علاقوں میں ہیں، اور ان کو فوری طور پہ بلوچستان کے بڑے ہاسپٹلز میں یا پاکستان کے بڑے ہاسپٹلز میں پہنچایا جا سکے اور ان کی جان بچائی جا سکے۔ سرفراز بگٹی نے کہا، بلوچستان میں جب بھی کوئی مسئلہ آیا، پاک فوج نے ہماری آواز پر لبیک کہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ذاتی دلچسپی نے صوبے میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کو مؤثر بنایا، جس سے دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی۔ بلوچستان کی ترقی کا راز صرف امن و امان کی بحالی نہیں بلکہ معاشی ترقی اور عوامی خوشحالی ہے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کے مطابق
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद कानकुनी के शोबे की तरक्की की क़यादत कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान ने अमरीकी सफारतखाने के तावन से अमरीकी सरमायाकारों में पाकिस्तान के कानकुनी के शोबे में सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए वेबिनार का इनेकाद किया है और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने इस्लामाबाद में वेबिनार की मुश्तरका मेज़बानी की है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खुद पाकिस्तान में कानकुनी के शोबे की तरक्की की क़यादत कर रहे हैं। अली परवेज़ मलिक ने उस वेबिनार में कहा है कि वेबिनार का मकसद पाकिस्तान के मादनियात और कानकुनी के शोबे में पुरकशिश सरमायाकारी के मौके को अमरीकी सरमायाकारों और कंपनियों तक पहुँचाना था। सरफराज बुगटी ने तालीम और सेहत के शोबों में नुमाया बेहतरी का वादा किया है। उनकी पॉलिसियों और पाक फौज के तरक्याती मंसूबों ने बलोचिस्तान के अवाम में एक नई उम्मीद जगाई है। बलोचिस्तान की तरक्की का राज एक मजबूत क़यादत, अज़्म और अवाम के साथ मिलकर काम करने के जज्बे में मुज़मिर है। सरफराज बुगटी की सियासी बसीरत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अस्करी क़यादत ने सूबे को एक नए दौर की तरफ गामज़न किया है। ये कहानी सिर्फ शुरुआत है। बलोचिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है और उसकी तरक्की का सफ़र जारी है। पाकिस्तानी एक शहरी होने के नाते वो भी साफ ज़ाहिर है बलोची हमारे मुसलमान भाई हैं, तो मुझे तो उससे प्यार ही है। बाकी ये जो आपस में नफ़रत फैलाई जा रही है कि पंजाबी बलोची जितनी भी नफ़रत है ये वैसे नहीं होनी चाहिए। वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, वो भी पाकिस्तानी शहरी हैं, हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं। आप उनसे मोहब्बत करते हैं, वो भी साफ ज़ाहिर हमसे मोहब्बत करते हैं। बलूचिस्तान के अवाम भी हमारे पाकिस्तानी लोग हैं और सब मुसलमान हैं, हम सबसे ही मोहब्बत करते हैं। कितनी मोहब्बत करते हैं? बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। बलूचिस्तान वाले भी हमारे भाई हैं, सिंधी हों, बलोची हों, सराइकी हों, पंजाबी हों, हम सब पाकिस्तानी हैं और सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जैसे हम पंजाब से मोहब्बत करते हैं वैसे ही बलूचिस्तान से मोहब्बत करते हैं, सिंध से मोहब्बत करते हैं और KP वालों से मोहब्बत करते हैं, पूरे आल पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं जो मुसलमान भाई हैं।